جو آدمی سو جاتا، جو سو گئے ہوں اٹھ جائیں، جو آدمی سو جاتا، اگر ابھی سویا آپ اس کا نام لے کے پکاریں کہ بھائی ذرا اٹھو، وہ اٹھ جائے. لیکن تھوڑی نیند ذرا اور گرم ہو جائے، آپ کہیں گے بھائی ذرا اٹھو، وہ نہیں اٹھے گا. اب آپ کو اس کا کاندھا ہلانا پڑے گا، اور گرم ہو جائے نیند تو اب آپ اس کو کہیں بھائی اٹھو، نہیں اٹھے گا. کاندھا ہلائیں، نہیں اٹھے گا. اس کے پاس کھڑے ہو کر باقاعدہ فریاد کرنی پڑتی ہے، چیخ مارنی پڑتی ہے، ایک دھماکہ کرنا پڑتا ہے، تب وہ اٹھے گا. اور اب جو یہ اٹھے گا تو چونکہ اتنی بہت اہم، بہت توجہ کے ساتھ، تو اب جو یہ گہری نیند والا اٹھے گا اتنی گہری نیند سو چکا ہے، اور اب جو یہ ہڑبڑا کے اٹھے گا تو اس کے اٹھنے کے بعد بھی ٹائم لگے گا کہ اس کے اعصاب بحال ہوں. ہڑبڑا کے اٹھے گا، اٹھ جائے گا وہ، لیکن وہ دیکھے گا ہوا کیا. بہت دیر تک اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں اپنے گھر میں ہوں یا کسی پارک میں بیٹھا ہوں یا کسی پہاڑ کے اوپر لیٹا ہوا ہوں. بہت دیر تک وہ گمسم رہے گا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں میں سو گیا تھا، مجھے اٹھا دیا ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ابھی بھی لڑکھڑاتے قدموں سے چلے گا. تو ٹائم لگے گا اس کو سنبھلنے میں. بس اس مسئلے کو اگر آپ سمجھ جائیں گے آپ کو کربلا سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے کہ بنی امیہ کے 50 سال کے اس پروپیگنڈے کے ذریعے سے امت اتنی گہری نیند سو گئی تھی کہ اب خطبوں کے ذریعے سے امت بیدار ہونے والی نہیں ہے. اب ڈانٹنے کے ذریعے سے امت بیدار ہونے والی نہیں ہے. امت کی آنکھیں کھلی ہیں، لیکن کھلی آنکھوں کے ساتھ اس طرح سو رہی ہے کہ یزید ہر جرم کر رہا ہے اسلام کے نام پر، اور یہ ساری باتوں سے کمپرومائز کیے جا رہے ہیں. رسول اٹھا رہے ہیں، اپنی حدیثیں دے کر چلے گئے ہیں. آقا علی اٹھا رہے ہیں، آقا حسن اٹھا رہے ہیں، آقا حسین اٹھا رہے ہیں. 10 سال لگ گئے نہیں اٹھے. تو اب ضرورت تھی، جب اتنی گہری نیند کوئی سو جاتا ہے تو پھر کربلا کا دھماکہ ہونا چاہیے. تو اب کربلا کا دھماکہ ہوا ہے، اب کربلا کا سانحہ ہوا ہے. ارے ایک ہی میدان میں حسین بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم کا لاشا بھی پامال ہو گیا، شام غریبہ کی قیامت بھی آ گئی. ارے سیدانیوں کے سر سے چادریں بھی چھن گئی. یہ وہ زوردار سانحہ تھا، یہ وہ زوردار دھماکہ تھا کہ ایک مرتبہ امت ہڑبڑا کے اٹھی. لیکن اب جو ہڑبڑا کے اٹھی تو ابھی بھی اس کے اوسان درست نہیں ہوئے. پریشانی میں نے کہا جو بہت گہری نیند سوتا ہے، پھر جب وہ اٹھتا ہے کچھ دیر گمسم رہتا ہے، لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا. لہٰذا 61 ہجری میں کربلا رونما ہوئی. زینب نے، سجاد نے، سکینہ نے، کربلا والوں نے، اسیران کربلا نے امت کو جب اٹھایا اور وہ ایک مرتبہ بدحواس ہو کے جب اٹھے تو اب صورتحال یہ ہے ابھی اوسان بحال نہیں ہوئے ہیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ 61 ہجری کے بعد جو 63 ہجری میں واقعہ ہرہ رونما ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے واقعہ ہرہ کے اندر. نہیں ہوا تو اتنے اوسان خطا ہو چکے تھے، اتنے بے حال ہو چکے تھے کہ نظر تو آ گیا کہ یزید ظالم ہے، لیکن پوچھنے کی زحمت نہیں کی. ارے ایک مرتبہ مشورہ نہیں کیا گیا سید زین العابدین سے، ایک مرتبہ سید سجاد سے واقعہ ہرہ سے پہلے کسی نے رابطہ نہیں کیا کہ جو لٹے ہیں، جن پر ظلم ہوا ہے، جنہوں نے ہمیں بیدار کیا ہے، ان سے تو پوچھا جائے. تو ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں واقعہ ہرہ سے پہلے اور واقعہ ہرہ کے بعد چوتھے امام اس واقعے سے بالکل قطع تعلق کر کے بیٹھے ہیں. یہ علتیں آپ کے سامنے اس وقت بیان کروں گا کہ جب چوتھے امام کی سیرت کو بیان کروں گا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو حسین نے اس امت کو بیدار کیا ہے، اور ایسا نہیں ہے، خدا را اپنی تاریخ کو درست کیجئے کہ حسین کو کسی نے دھوکہ دے دیا. جو بیدار کرنے جا رہا ہو وہ بہت خبردار ہوتا ہے. حسین امت کو بیدار کرنے جا رہے ہیں. حسین کسی کے خطوط کے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں. یاد رکھیے، اپنی تاریخوں کو صحیح کیجئے. حسین کو 2 مرتبہ کوفیوں نے خط لکھے ہیں، 2 مرتبہ. ایک اس موقع پر کہ جس وقت آقا حسن کی شہادت ہوئی ہے سن 50 ہجری، کوفیوں نے امام حسین کو خط لکھا کہ آئیے ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی حمایت میں لشکر تیار ہیں. اس موقع پر
امام حسن کی شہادت کے بعد، ابھی کربلا کی بات نہیں ہوئی ہے، سن 50 ہجری، 10 سال پہلے، 11 سال پہلے امام کا جواب یہ ہے کہ دیکھو میرے بھائی نے معاہدہ کیا تھا امیر شام سے، جب تک اس معاہدے کی مدت ختم نہیں ہوگی میں اس معاہدے کی مخالفت نہیں کر سکتا. اور پھر یہ فرمایا کہ ہاں اگر امیر شام مر گیا تو اس کے بعد میں غور و فکر کروں گا اور پھر جو مناسب ہوگا اس پر اقدام کروں گا. تو سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت کے وقت کوفیوں نے خط لکھ کر بلانے کی کوشش کی. امام حسین کوفیوں کے خطوط کی بنیاد پر اس زمانے میں بھی مدینے کو چھوڑ کر باہر نہیں گئے. اور دوسرا موقع کہ جب کوفیوں نے امام حسین کو خط لکھا، یہ وہ موقع تھا کہ جب امام حسین سن 61 ہجری میں، سن 61 ہجری سے بالکل پہلے یعنی رجب کے مہینے میں مدینے کو چھوڑ چکے ہیں. 28 رجب کو حسین نے مدینے کو چھوڑا، اور مدینے کو جب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یاد رکھیے حسین کا منشور یہ کہ ایک مرتبہ محمد حنفیہ سے پوچھا ہے، محمد حنفیہ بھیا یہ بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے. انتہائی اہم جملے ہیں جناب محمد حنفیہ کے، انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ جناب محمد حنفیہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اے بھائی اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو سنیے، کوشش کیجئے کہ مکے کی جانب جائیے، شہروں کی جانب اپنے قاصدوں کو بھیجیے، اور اگر آپ کے قاصد اچھی خبر دیں تو پھر شہروں کا رخ کیجیے گا، ورنہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مکے کی جانب جائیے. اگر مکے میں آپ کے حالات صحیح رہے اور وہیں پر آپ کی حمایت ہو گئی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مکے کے حالات ناموافق رہے، مکے کی صورتحال آپ کے لیے سنگین ہو گئی، تو پھر بھیا ابن رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ مکے کو چھوڑ کر شہروں سے دور رہ کر ریگستانی میدانوں یا پہاڑ کی چوٹیوں سے ملحق علاقوں میں رہیے گا، اس کے علاوہ شہروں کے اندر نہ جائیے گا. اور پھر امام حسین جس وقت کربلا میں پہنچے، مصائب میں آپ نہیں سنتے، بار بار امام نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے، کوئی نینوا کہہ رہا ہے، امام کیا پوچھتے ہیں کوئی اور نام بھی ہوگا، کوئی کہتا ہے غازریہ، کوئی اور نام بھی ہوگا، کوئی کہتا ہے شط العراق، کوئی کہتا ہے شط الفرات، امام کہتے ہیں کوئی اور نام بھی ہوگا. یہ بار بار امام کا پوچھنا کوئی اور نام بھی ہوگا، اس کا مطلب ہے پتہ ہے کہ مجھے کربلا میں آنا ہے. تو ایسا نہیں ہے، تاریخ کو درست کیجئے کہ خط لکھے امام، خط پڑھ کے ایک مرتبہ مدینے کو چھوڑ کے چلے گئے، غلط ہے یہ. تاریخ کو درست کیجئے، ایک مرتبہ امام حسن کی شہادت کے موقع پر خطوط کے خطوط آئے اور امام نے رد کر دیا ان خطوط کو، اور دوسری مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ مدینے میں امام کے پاس خط آئے ہیں اور خط آنے کے بعد امام نے مدینے کو چھوڑا. نہیں، مدینے کو اس لیے چھوڑا کہ جس وقت ولید حاکم مدینہ نے یزید کے کہنے پر بیعت کا تقاضا کیا، 26 رجب کو بیعت کا تقاضا ہوا ہے، 27 رجب امام نے سامان سفر کو جمع کیا ہے، اور 28 رجب کی صبح کو امام مدینے چھوڑ کے چلے گئے. ابھی خطوں کی کوئی بات نہیں ہے، ساری تاریخوں نے لکھا کہ جس وقت امام اب محمد حنفیہ کے مشورے پر، اور امام جانتے ہیں حجت کو تمام کر رہے ہیں، جس وقت مکے کی جانب گئے، جس وقت 10 رمضان آئی، 10 رمضان کو پہلے قاصدین کوفہ امام کے پاس آئے کہ مولا ہم اپنے امام کے منتظر ہیں، آئیے ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. امام کو مدینے میں خط نہیں ملے، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. 10 رمضان کو جس وقت میرا مولا مکے میں ہے، کوفے والوں کے خط آتے ہیں، اور اس وقت بھی امام جاتے نہیں ہیں. امام فرماتے ہیں میں اس وقت آؤں گا، پہلے اپنے سفیر مسلم ابن عقیل کو بھیجوں گا، جب مسلم ابن عقیل ہمیں بلائیں گے تو ہم تمہاری مدد کے لیے آ جائیں گے. لہذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام کو خط لکھے گئے، امام دھوکے میں آ گئے، یہ آرٹیکل لکھے گئے ہیں اخباروں کے اندر معاذ اللہ کہ امام کو مدینے میں خط لکھے گئے، امام خطوں کو پڑھ کر دھوکے میں آ گئے، معاذ اللہ جذبات میں آ گئے، اور امام بچوں کو لے کر عورتوں کو لے کر نکل گئے. نہیں، غلط ہے یہ تاریخ. 2 مرتبہ خط لکھے گئے ہیں، ایک اس موقع پر اور ایک اس موقع پر، اور دونوں موقعوں پر امام خطوں کی بنیاد پر کربلا کی جانب نہیں آئے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو اب ضرورت تھی کہ کربلا کا وہ دھماکہ ہو کہ ایک مرتبہ امت بیدار ہو جائے. اور پھر اسی کربلا کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر وہ قیام ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جن کی تاریخ اگرچہ مفصلاً میں آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن چوتھے امام کی سوانح حیات جب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو تھوڑے بہت اشارے ان نہضتوں کی جانب انشاءاللہ کرنے کی کوشش کی جائے گی.
تو بس آخر میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، 61 ہجری میں کربلا رونما ہوئی، 63 ہجری میں مدینے والوں میں شور و غوغا بلند ہوا، یہ کیا ظلم ہو گیا، لوگ پچھتا رہے ہیں، لوگوں کے دل میں آہستہ آہستہ نفرت کے جذبات ابھر رہے ہیں۔ 63 ہجری ایک مرتبہ مدینے والوں میں تحریک بلند ہوتی، شور بلند ہوتا، یزید کے خلاف نفرت کی آوازیں بلند ہوتی۔ حاکم مدینہ یزید کو خط لکھتا اور مدینے کے 30 بڑے بڑے اصحاب کو یہ کہتا کہ آپ کو سرکاری خرچ پہ دمشق بھیجا جا رہا ہے، سارے سفر کا خرچ ہم اٹھائیں گے، جائیے جا کر امیر المومنین سے ملاقات کیجیے۔ مقصد یہ تھا کہ 30 اکابر اصحاب جب یزید کے پاس جائیں گے، یزید ان کو اپنے ساتھ ملا لے گا، یہ واپس آ کے خبر دیں گے، رپورٹ دیں گے، مدینے میں شور ٹھنڈا ہو جائے۔ 30 افراد کا قافلہ دمشق پہنچا۔ یزید جو ایسا عیاش نوجوان ہے، ایک مرتبہ اسے بتایا بھی گیا کہ حکومت ہی کی خاطر ذرا سنبھل کے بیٹھنا، لیکن جس وقت ان 30 اصحاب کا گروہ پہنچتا ہے دمشق کے دربار میں، اور پھر جب یہ گروہ واپس آتا، اگرچہ یزید نے ہر ایک کو 50,000 دینار دی، ہر ایک کو 50,000 دینار، خلعتیں، پلاٹس اور نہیں معلوم کیا کیا چیزیں۔ 30 میں سے 29 پوری ایمانداری کے ساتھ مدینے رپورٹ کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن ایک کہ جو زبیر کے فرزند تھے، عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے اپنے 50,000 دینار سمیٹے، خلعتیں سمیٹیں اور کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، تم لوگ جب فیصلہ کر لینا مجھے بتا دینا۔ بصرہ نکل گئے۔ تو اب بہرحال یہ بھی ایک کوئسچن مارک ہے کہ وہ کیوں ساتھ نہیں گئے۔ تو یہ 30 افراد جب واپس آئے، میں بات کہنا چاہتا ہوں جو آج کل بہت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کی کوشش کی جاتی ہے یزید کے بارے میں، بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ یزید نے تو توبہ کر لی تھی، یزید تو شرمندہ ہو گیا تھا اور اسی شرمندگی کی وجہ سے اس نے اسیروں کو آزاد کیا تھا۔ بھائی توبہ تو خدا قبول کرنے والا ہے، یزید بھی تائب ہو گیا تھا، اب تو اس کو برا بھلا مت کہیے۔ سنیے، یہ تاریخی سند ہے ہمارے پاس، یزید کے فراڈ سے پردہ اٹھانے کے لیے کافی ہے یہ سند، کہ ایک مرتبہ 30 اکابر اصحاب کا گروہ واپس آیا اور سب نے ایک زبان ہو کر یہ کہا کہ ہم جو دیکھ کر آئے ہیں تو واللہ ہم نے یہ دیکھا کہ یزید اس شخص کا نام ہے جو منبر رسول پر بیٹھ کر شراب پیتا ہے، یزید اس شخص کا نام ہے جو کنیزوں کے ساتھ رقص و سرور کی محفلیں جماتا ہے، یزید اس شخص کا نام ہے کہ جو ہر حرام ڈھٹائی کے ساتھ انجام دیتا۔ اور اگر ہم سے پوچھنا چاہتے ہو تو ہم 30 یعنی 29 آدمیوں نے مل کر یزید کو خلافت سے برکنار کر دیا۔ اور اس کے بعد شور ہوا، ہنگامہ ہوا، احتجاج ہوا، نعرے لگے، لوگ جذبات میں آ گئے، اس لیے کہ سند مل گئی۔ اور پھر ایک مرتبہ بنی امیہ کے جتنے خاندان کے لوگ مدینے میں تھے سب کو نکالا۔ حاکم مدینہ کہ جو بنی امیہ سے تعلق رکھتا تھا اسے مدینے سے نکالا۔ یہ سب روتے پیٹتے پہنچے، یزید کے پاس جا کر فریاد کی، اے یزید ہمیں نکال دیا ہے، تیرے خلاف بغاوت ہو گئی ہے۔ مدینے میں بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ پورا عالم اسلام تیرے خلاف ہو جائے گا۔ سنیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یزید نے توبہ کی تھی، سنیں آ کے اپنی تاریخ کو درست کریں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، یزید نے پوری تاریخ میں لکھا ہے۔ یزید نے جب اتنا سنا کہ مدینے والے میرے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، مسلم ابن عقبہ یا مسلم ابن عتبہ، اسے باقاعدہ یہ آرڈر جاری کیا، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ شامیوں کا سر سے پاؤں تک اسلحوں میں ڈوبا ہوا لشکر لے کر جاؤ، اور دیکھو مدینے سے کچھ دور قیام کرنا، مدینے والوں کو مہلت دینا، 3 دن کی مہلت دینا۔ اگر مدینے والوں نے توبہ کر لی اور ہماری اطاعت میں دوبارہ واپس آ گئے تو ٹھیک ہے، انہیں معاف کر دینا، لیکن اگر انہوں نے توبہ نہیں کی
اور ہماری اطاعت پر راضی نہیں ہوئے تو سنیے، یہ فارمل آرڈر ہے جو اس زمانے کے پریزیڈنٹ ہاؤس سے جاری ہوا تھا کہ 3 دن تک صبر کرنا، اگر تمہاری اطاعت نہیں ہوئی تو اب تمہارا امیر خلیفۃ المسلمین یزید ابن معاویہ یہ اجازت دیتا ہے کہ 3 دن تک تجھ پر، تیرے سپاہیوں پر مدینے کی ہر شے حلال ہے۔ لہذا یہ لشکر چلا اور اس راستے سے آیا کہ جس راستے پر آتش فشاں کا پگھلا ہوا پتھر پھیلا ہوا تھا کہ جسے عربی میں ہررا کہا جاتا ہے۔ لہذا چونکہ اس مقام سے یہ لشکر داخل ہوئے تھے، اس واقعے کو واقعے ہررا کہا جاتا ہے، وہ پتھر کہ جو آتش فشاں پگھلنے کے بعد وجود میں آئے۔ 3 دن تک مہلت دی گئی۔ اور ادھر ابن حنظلہ کہ جس کی بیعت سارے مدینے والوں نے کی ہے، میں بتا رہا ہوں انتہائی اہم نقطہ یہ ہے، سید سجاد کو کوئی نہیں پوچھ رہا، سید سجاد سے کوئی مشورہ نہیں کر رہا، سید سجاد سے کوئی بیعت نہیں لے رہا، سید سجاد سے کوئی کسی قسم کی گائیڈنس نہیں ہے، لہذا سید سجاد خاموش ہے۔ اور ایک مرتبہ ابن حنظلہ کی بیعت کی گئی اور پھر یہ سب کے سب نکلے، کہا کہ ہم اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، گھمسان کا رنگ پڑا، جنگ ہوئی، یہ سب کے سب مارے گئے۔ اور پھر تاریخ نے لکھا 3 دن تک مدینے کی وہ خواتین، سارے مسلمان اپنی غیرتوں کو محسوس کریں، ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی بات کرنے والے ذرا سنیں اور تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، 3 دن تک کتنی صحابیات کی عزتوں کو تار تار کیا گیا۔ 700 ناجائز حمل ان 3 دنوں کی وجہ سے ٹھہرے۔ مدینے کی گلیوں میں اتنا خون بہا کہ مٹی کا رنگ نظر نہیں آتا تھا۔ مدینہ، رسول کا مدینہ، مدینۃ الرسول، مقدس ترین علاقہ، اور حکم ہے یزید کا۔ 3 دن تک مال و اسباب کو تاراج کیا گیا، گھروں کو آگ لگائی گئی، صحابہ کی گردنوں کو کاٹا گیا، صحابیات کی عصمتوں کو تاراج کیا گیا۔ روضہ رسول میں، مسجد نبوی میں سپاہیوں نے اپنے گھوڑوں کو اس طرح باندھا کہ ان کے فضلات سے مسجد کی زمین بھر گئی۔ 3 دن تک یہ ہوتا رہا۔ یزید کو مسلسل رپورٹ پہنچ رہی ہے، کہیں سے کوئی نہیں، بالکل صحیح ہے، اور فتح کے علم گاڑ کر یہ لوگ واپس آئے۔ تو اگر یزید توبہ کرنے والا تھا تو یزید کی ہر توبہ پر سرخ لکیر کھینچ رہا ہے یہ واقعہ ہررا۔